دنیا بھر سے مجھے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، وہ حقیقی کہانی جو کہ گزشتہ ایک سال سے کبھی سیاست اور کبھی کسی کے ذاتی فائدے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں اس کہانی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن وہ حقائق سامنے لا رہا ہوں جو آپ کو خود سوچنے پر مجبور کریں گے کہ میرا مجرم کون ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 9 اپریل 2022 کی رات سے۔ مجھے رات کے وقت پرائم منسٹرز ہاؤس بلایا جاتا ہے جب عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسی دوران مجھے بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ میں اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا کیونکہ بطور صحافی میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے۔ مجھ پر پاکستان میں FIR بھی درج تھیں اور مقدمات کے سلسلے میں میری حاضریاں بھی لگ رہی تھیں۔ پاکستان میں صحافیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن مجھے بار بار باور کروایا گیا کہ مجھے خطرہ ہے، یہاں تک کہ سابق PM عمران خان نے مجھے ذاتی پیغام بھیجوایا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے میرے چینل سے پیغام آنے شروع ہو گئے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ میں سب سے اہم پیغام مجھے عماد یوسف کی جانب سے ملا، پھر مجھے مراد سعید نے بار بار بتایا کہ مجھے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا کسے ہے۔ 5 اگست 2022 کو مجھے جب DIG CTD کی جانب سے تھریٹ الرٹ موصول ہوا تو میں پاکستان چھوڑنے کو راضی ہو گیا۔ یہاں پر یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے حفاظتی ضمانت کے ساتھ گارنٹی دی تھی کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اسی لیے میں اپنے آپ کو اسلام آباد میں زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ 8 اگست 2022 کو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے جب شہباز گل کو ایک سکرپٹ تیار کر کے ARY پر پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مجھے اور میرے ساتھی اینکر کو اس سازش کا علم نہیں ہوتا۔ اچانک ہی شہباز گل بغاوت کا بیانیہ نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت مراد سعید مزید تیزی سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ بعد میں علم ہوا کہ یہ تھریٹ الرٹ جعلی تھا اور اس کو چیف منسٹر محمود خان نے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیررزم جاوید خان کو جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے عمار گل آفریدی جو کہ چیف منسٹر کا پروٹوکول آفیسر تھا، اگلے ہی روز اپنے ساتھ پشاور ایئرپورٹ لے گیا۔ راستے میں مراد سعید نے خفاظت کے بہانے میرا ایک لیپ ٹاپ مجھ سے لے لیا۔ میرا ٹکٹ کراچی میں مزمل نے بک کروایا جو ARY کا ہی ایک ملازم تھا، نے PK 617 فلائٹ پکڑی اور میں پشاور سے دبئی روانہ ہو گیا۔ 10 اگست کو مجھے 1 بجے ARY کے ایک سٹاف ممبر نے ہی دبئی ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ مجھے برشا ملینیم ہوٹل لے گئے جہاں مجھے ٹھہرایا گیا۔ یہاں پر جس شخص نے میری مدد کی وہ خرم غنی تھا جو IRY دبئی کا کوآرڈینیٹر ہے۔ میری بکنگ نہیں تھی تو اس نے سونیا نامی لڑکی سے بات کی جس نے فوری بکنگ کر دی۔ وہاں دبئی میں 10 اگست سے 20 اگست تک ٹھہرا۔ جب مجھے دبئی سے نکالا گیا اس وقت بھی میرے پاس 20 دنوں کا دبئی کا ویزا موجود تھا۔ 19 اگست 2022 کو میں نے محمد اقبال جو کہ سلمان اقبال کے والد ہیں ان سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ وہاں مجھے محبوب عالم نے کراچی کنگز کے مالک اور سلمان اقبال کے بہنوئی طارق واسی کا نمبر دیا اور اس سے رابطہ کرنے کو بولا گیا۔ میں نے کینیا کے ویزے کے لیے درخواست نمبر جمع کروایا اور مجھے 19 اگست کو ہی کینیا کا ویزا مل گیا جس کو وقار نے خود سپانسر کیا تھا۔ ARY کے سید خرم غنی نے پھر مجھے ایئرپورٹ چھوڑا اور کینیا کے جہاز کے ٹکٹ خرید کر دیے۔ 20 اگست کو میں نے جانے سے پہلے 19 اگست کو ہی آذربائیجان ویزا کے لیے اپلائی کر دیا کیونکہ مجھے کینیا جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ 20 اگست 2022 کو فلائٹ EK 709 کے ساتھ میں 9:35 پر کینیا روانہ ہوا۔ ARY کے ڈرائیور محسن نے مجھے ڈوبے میں سلمان اقبال کے بھائی محمد یعقوب کے گھر سے اٹھایا اور ساتھ $7,000 کی رقم دی۔ نیروبی میں وقار کے تایا جمال نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور رائل گرین نامی اپارٹمنٹ لے گئے جہاں میں نے اگلے 2 ماہ گزارے۔ پنڈت میرا میزبان وقار ایک انتہائی عجیب کردار تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک شمائلہ کراچی میں رہتی تھی جبکہ دوسری کا نام مورین تھا جو کینیا کی شہری تھی۔ وقار کا باپ کراچی میں ہٹ اینڈ ہومز کا کنسٹرکشن کاروبار کرتا تھا جبکہ کینیا میں اس کے پاس 20 فلیٹس اور 45 ایکڑ پر مبنی
क्वीनिया फार्मर्स नाम की स्टेट थी जिसमें अमो डंप भी वाक़ था। 31 अगस्त 2022 को मुझे ARY से मेरा टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया, जिसके मुताबिक मुझे ARY ने नौकरी से निकाल दिया था। केन्या में 17 दिन के बाद मेरा अज़रबैजान और कुवैत का वीज़ा लग चुका था, लेकिन खर्म और वक़ार ने इसरार करके मुझे कीनिया में रोक के रखा। खुर्राम और वक़ार अक्सर मुझे अपने साथ लेकर घूमते रहते थे और उस अरसे के दौरान 4 मरतबा मुझे एमओ डंप भी लेकर गए, जो कि बाद उज़ा मुझे एहसास हुआ कि अमरीकी ब्लैक वाटर का मकामी 3 नंग सेंटर है। इस अरसे के दौरान मीरीम लापत डेक्लान वाल्श से भी करवाएगी, जो कि अंततः न्यूयॉर्क टाइम्स का कीनिया में ब्यूरो चीफ था। तुमते तो अक्टूबर को मुझे खुर्राम अपने घर से कई मील दूर जंगल में खाना खिलाने ले गया। मेरा अगला दिन भी यहाँ ही गुजरना था। यहाँ पर हमारे साथ खुर्रम, वक़ार, उसकी बीवी मोरेन और 6 अमरीकी इंस्ट्रक्टर भी मौजूद थे। ये थी मेरी पाकिस्तान से कीनिया जाने की हकीकी कहानी, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। मैं इस्लाम आबाद और पंडी का रहायशी कैसे इस्लाम आबाद से केन्या पहुंचा? महमूद खान ने कैसे मेरा थ्रेट अलर्ट निकलवाया और झूठ बोला कि मेरी जान को खतरा है? कैसे ये प्रेशर मुझ पर मुसलसल कायम रखा गया कि मेरी जान को यहाँ और दुबई में खतरा है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, और अगर मैं मारा गया, मेरी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? उसके पीछे कुछ बड़े किरदार हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन अगर आप इस आखिरी सवाल पर गौर करें, सब खुलकर सामने आ जाएगा।